السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 3 آیتیں 13، 14 اور 15 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مثالی نوجوان۔ ناظرین کرام، جوانی انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب تو نوجوان کے بارے میں بات کریں گے، جوان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے، تو ہم بزرگوں کا سننے سے فائدہ کیا؟ جی نہیں، نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، نوجوان ملک کے لیے، قوم کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، قبیلے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ آپ غور کریں، پورا جسم ہے، پورے جسم سے اگر ریڑھ کی ہڈی کو نکال دیا جائے تو جسم کھڑا رہے گا یا گر جائے گا؟ بولیے، گر جائے گا، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو نوجوان کی اہمیت ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے وابستہ ہے۔ اسلام کی ترقی میں، کسی بھی قوم کی ترقی میں، سماج کی ترقی میں ان کے نوجوان ہی مثالی کردار ادا کرتے ہیں، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے ماشاءاللہ کچھ نوجوان بڑے اچھے ہیں اور کچھ نوجوان تو بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ بات بات میں وہ گالی بکتے ہیں، ان کا سلام بھی گالی، منہ پہ گالی، کان میں بالی، ان کی لائف اسٹائل ہی الگ ہے، بالکل ہٹ کے رہتے ہیں، ان کے بال بھی ہٹے ہوئے ہیں، کپڑے پہننے کی اسٹائل بھی الگ ہے۔ آج دیکھ لیجئے کیا چل رہا ہے، کچھ بال کو کاٹنے کا، کچھ کو چھوڑ دینے کا۔ اسلام نے منع کیا ہے۔ میں مسلم نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ بھئی آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ آئیڈیل کون ہے؟ صحابہ کرام نہیں ہے کیا؟ اولیاء اللہ نہیں ہے کیا؟ آپ نے کسی فٹ بالر کو آئیڈیل بنا رکھا ہے، نمونہ بنا رکھا ہے، کھلاڑی کو نمونہ بنا رکھا ہے، فلمی دنیا کے لوگوں کو نمونہ بنا رکھا ہے، اور اسی کے طور طریقے پر چلتے ہیں، ان جیسا کپڑا پہنتے ہیں، ان جیسا بال کاٹتے ہیں، ان جیسی لائف اسٹائل جیتے ہیں۔ کچھ نوجوان ہیں بگڑے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو شراب، کباب، شباب اسی میں مست ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، پیسے نہیں دے تو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ پڑھتے تو ہیں لیکن کیا معلوم کیا پڑھتے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ کریم وقت ہے جوانی کا، یاد رکھیے، غور کیجئے۔ بچپن میں 3 چیز کو تقسیم کیجئے۔ بچپن ہے، آدمی بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ بچپن میں 3 چیزیں، ٹائم، منی یعنی پیسہ، اور انرجی یعنی طاقت۔ 3 چیزوں میں سے بچپن میں کیا رہتا؟ بچپن میں منی تو ہے نہیں، پیسہ تو ہے نہیں، بچپن میں ٹائم ہی ٹائم ہے، اور بچپن میں انرجی بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ اب یہی 3 چیز جوانی میں دیکھیے، ٹائم، منی، انرجی۔
جوانی میں انرجی ہے، پھر اسی طریقے سے جوانی میں ٹائم بھی ہے، اور کبھی کبھی بولتے ہیں نو ٹائم، اور جوانی کے اندر منی بھی ہے، تینوں چیز آ جا رہی ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہوتا تو اس کے اندر تینوں چیز کو تقسیم کر دیجئے، انرجی، منی، ٹائم۔ بوڑھا جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے پاس نو ٹائم، اب قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، اب چاچا رخصت ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں، وقت کہاں ہے؟ نو ٹائم، نو انرجی، طاقت بھی نہیں ہے۔ ہاں پیسہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں بہت خواہش پیدا ہوتی، لالچ بہت ہوتی کہ آدمی کے پاس دولت رہے، گنے اور زندہ رہے، بس پوتا پیدا ہونے تک زندہ رہ جاتا، پوتے کے بیٹے کو دیکھ لیتا، اچھا اس کی شادی ہو جاتی، یہ خواہش انسان میں ہے، لیکن دنیا سے چلے جانا۔ تینوں پیریڈ میں بچپنا، جوانی، بڑھاپا، جوانی کریم وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمایا اور نوجوانوں کو ابھارا ہے۔ اب یاد رکھیے، اگر ہمارے نوجوان جوانی کو یوں ہی بیکار میں گزار دیں تو افسوس کرنا پڑے گا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ آئیے غور تو کیجئے، دیکھیے اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں کمانڈر بن جاتے۔ محمد بن قاسم سندھ جب آئے تھے 17 سال کی عمر تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں، کم عمری ہی سے سیاست میں بھی آگے آ گئے۔ بھلا بتائیے مثالی کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کم عمری ہی میں التاریخ الکبیر نامی کتاب لکھ دی۔ کہاں ایسے نوجوان؟ اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں نے اپنی پوری تاریخ بھلا ڈالی۔ طارق بن زیاد کو یاد کیجئے، محمد بن قاسم کو یاد کیجئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، جوانی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے غور کرتے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں ابھارتے ہوئے کہا اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا اس سے فائدہ اٹھا لو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مستدرک حاکم کتاب الرقاق کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 7846 7846۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی اس سے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، دیکھیں نمبر 1 پر جوانی ہی کا تذکرہ ہے۔ جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ اس لیے آج کل دیکھیے کچھ بھائی ایسے ہیں بڑھاپے میں حج کرنے جاتے، بھائی جوانی میں حج کرنے کا نا، بولے نہیں مولوی صاحب جوانی میں حج کر لیں گے تو حج کو بچا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ اچھا بچا کر کے رکھنا، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ شبابک قبل حرمک۔ نمبر 2 وصحتک قبل سقمک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جان لو، کچھ فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3 وغناءک قبل فقرک، اور فقیری سے پہلے، محتاجگی آنے سے پہلے جو مالداری اللہ نے دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی کچھ جائز کام کر لو، کچھ فائدہ اٹھا لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روڈ پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، تو جس زمانے میں اللہ نے دولت دے رکھی تھی نیکی کے کام میں لگا لو تاکہ فائدہ ہو۔ اس کے بعد کہا وفراغک قبل شغلک، خالی وقت جو ملا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ خالی وقت کو برباد کر رہے ہیں مشغول ہو جانے سے پہلے۔ آدمی افسوس کرے گا، الوقت کالذہب، وقت جو ہے وہ سونے کی طرح ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، وقت جو ہے وہ تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کا استعمال صحیح نہیں کرو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت کا صحیح استعمال کیجیے، وقت کی قدر کیجیے۔ پھر آگے کہا وہ حیاتک قبل موتک، اور آخری نصیحت کہ
کہ اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کب موت آ جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ حالی نے کہا غنیمت صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، جو وقت گزر گیا کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت سکتے لیکن گیا ہوا وقت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کتنے لوگ برباد کر رہے ہیں اپنے وقت کو، بڑے لوگ بھی برباد کر رہے ہیں، بزرگ لوگ بھی برباد کر رہے ہیں، نوجوان بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہاں تک کہا کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں ایک اہم سوال ہوگا، 5 سوال پوچھے جائیں گے، اس میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہونے والا ہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بندے کے دونوں پاؤں اللہ کے دربار سے اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ نمبر 1 عمر کے بارے میں، کہاں ختم کر دیا۔ نمبر 2 جوانی کے بارے میں، کہاں پرانا کر دیا۔ اب غور کیجئے عمر کے اندر تو جوانی داخل ہے، پھر الگ سے جوانی کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آگے کہا وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا۔ دیکھ رہے ہیں کمانے کا طریقہ، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کی اس کو پہنا دیا، حرام حلال سب تمیز ختم ہو گئی، پیسہ پیسہ پیسہ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، رہے گا کیش تب نہ ہوگا عیش ہی نہیں۔ کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا، حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا۔ پھر آگے کہا وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا وہ بھی پوچھا جائے گا۔ تیاری کر لیجئے، کہاں سے کمائے اور کہاں گنوائے، کہاں سے لائے اور کہاں لے گئے۔ 2 سوال ہونے والا مال کے بارے میں۔ اور آخری سوال جو 5واں ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جتنا وہ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ عمل ضروری ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا عمر میں جوانی ہے لیکن الگ سے جوانی کا تذکرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنی جوانی کی اہمیت کو جانیے۔ کیا ہو گیا ہے، کہاں گئے، کہاں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان، کہاں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان، کہاں ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان، کہاں ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان۔ آئیے اپنی جوانی کی اہمیت کو جانیے، غور کیجئے، دیکھیے، کچھ کر لیجئے۔ وہ جلال و آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلال و آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ کیوں انتظار میں کوئی کچھ کرے گا، آپ نے کرنا، آپ کی کوشش رہے گی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اس لیے جوانی کی اہمیت کو جانیے، برباد مت کیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، افسوس ملیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ اپنا وقت برباد نہ کریں بلکہ اپنے وقت کو آباد کریں۔ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6412، نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ملی ہوئی جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے خالی وقت۔ اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے، شیطان کو موقع مت دیجیے، ورنہ شیطان کیا کرتا ہے، موبائل فون آ گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ کہاں کہاں بھٹکاتے رہتا ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو رات بھر فیس بک پر، ٹویٹر پر، موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ یاد رکھیے بٹن کوئی بھی دبتا ہے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہم جو بات کر رہے ہیں یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ کوئی بھی ہمارا نہیں، یہ تو CCTV کیمرہ ہے، اللہ نے ہمارے جسم میں فٹ کر رکھا ہے۔
سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 24، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن تو ایسا دن ہوگا جس دن زبان، ہاتھ، پاؤں سب گواہی دیں گے جو انسان کرتا تھا، اس لیے یہ اپنے نہیں ہے، ہماری خیر خواہ نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں، آپ دیکھ لیجیے 31 مناتے، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اللہ کمر توڑ دے گا تو، طوفان آ جائے تو، زلزلہ آ جائے تو، کیوں دوسروں کی نقالی کرتے ہیں؟ حدیث کے اندر منع ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4031، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ اور گانا بجانا، گانا سننا نقصان دہ ہے، صحیح نہیں ہے، یہ امت ہلاکت میں چلی جائے گی، حدیث میں منع ہے۔ کیا کہا گیا؟ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212، فی ھذہ الامہ خسف ومسق وقذف، اس امت کے اندر دھسنا پھوٹ جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ کب ہوگا یہ پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا اور ناچ گانے کے سامان ملیں گے، ڈھول، باجا، تاشا، تو نقصان کیا ہوگا؟ چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، دھسنا پھٹ جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی۔ کچھ نوجوان ایسے اپنی جوانی کو شراب میں برباد کر رہے ہیں، کچھ لوگ غلط قسم کی گولیاں کھا رہے ہیں، انجیکشن لے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کچھ نوجوان طیش میں آ کے کہ ماں باپ نے پیسہ نہیں دیا، بہترین موبائل خرید کے نہیں دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لے رہے ہیں، خودکشی کر لے رہے ہیں، کود لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سیلفی لینے کا وقت آ گیا، کیسے لوگ سیلفی لے رہے ہیں آج کل، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ڈینجر جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے فوٹو کھینچ رہے ہیں، نہ پانی کا ڈر ہے، نہ کھائی کا ڈر ہے۔ کس نے کہا ایسا کرنے کو؟ کیوں آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، بہت کام آپ نے کرنا ہے، اپنی اہمیت کو جانیے۔ کیوں شراب پی رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو میں اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں، پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، جسم بھی برباد ہو رہا ہے۔ ہاسپٹل میں چلے جائیے، کینسر ہاسپٹل میں کچھ لوگوں کا منہ کاٹ دیا گیا ہے، پھاڑ دیا گیا ہے، سگریٹ پینے کی وجہ سے، تمباکو کھانے کی وجہ سے۔ سگریٹ کے پیکٹ پر بھی لکھا ہوا نقصان دہ، تمباکو کے بھی لکھا ہوا ہے، تمباکو کی پیکٹ پر بھی لکھا ہوا نقصان دہ، پھر بھی کھاتے رہتے ہیں۔ کیوں پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ کیوں وقت برباد کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ فیشن کا زمانہ آ گیا ہے، آپ کے لیے آئیڈیل رول ماڈل صحابہ کرام نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے، فٹ بالر ہی نمونہ ہے، فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن ہی نمونہ ہے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں، کیوں اور دوسرے نہیں مل سکتے؟ صحابہ کرام نہیں ہے، اولیاء اللہ نہیں ہے۔ بال آپ نے کیسے کاٹ رکھا ہے؟ ذرا بال کی طرف تو دیکھیے۔ والدین کی بھی بڑی کوتاہی ہے۔ کیا ہے؟ ارے بیٹا فیشن ہے، فیشن ہے، ابھی سے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال کاٹنے سے منع فرمایا ہے کہ آدھا بال کاٹ دیا جائے اور آدھا چھوڑ دیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہاں سے تھوڑا کٹا رہتا، اوپر کا چھوڑ دیا جاتا ہے، منع ہے، حدیث کے اندر آیا۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5920، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا، یعنی کچھ بال کاٹے جائیں، کچھ کو چھوڑ دیا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے لباس کیسے پہنتے ہیں، پینٹ کتنی لمبی ہے، پھٹی ہوئی پینٹ ہے، ارے یہ کیا؟ ماشاءاللہ کچھ نمازی بھی ہیں لیکن ان کی بھی پینٹ کیسی ہے کہ پیچھے والا اگر کوئی نماز میں کھڑا ہو جائے تو نماز میں خلل ہو جائے۔ کچھ بہنوں نے لباس بھی بدل لیا ہے۔ جی نہیں، مثالی کردار ادا کیجیے، سیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی سے لیجئے، یہی سب چیز کام آنے والی ہے۔ کوئی ہیرو ہمارے کام نہیں آئیں گے، کوئی فٹ بالر ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ نیک لوگوں کے طریقے پر چلیں گے، اسی چیز میں ہمارا فائدہ ہے۔ نیک لوگوں کے طور طریقے پر رہیں گے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ دوسروں کے طریقے پر چلیے گا، نقصان ہی نقصان ہے۔ پینا چھوڑ دیجیے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ دوسرے کے ساتھ تعلقات شادی سے پہلے بنانے کا حرام ہے، یہ جائز ٹھہرایا گیا ہے۔
چھو نہیں سکتے. چھونا اگر کوئی کسی عورت کو غیر محرم ہے جو محرم میں سے نہیں, اگر چھو لیا تو بہتر تھا اپنے سر میں کیلا گھونپ لیتا, یہ زیادہ بہتر تھا. آپ دیکھ لیجئے ہاتھ میں ہاتھ دھرے گھوم رہے ہیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے, روڈ کے کنارے دیکھ لیجئے, پارکوں میں دیکھ لیجئے, سب کچھ چل رہا ہے. کس نے اجازت دے دی آپ کو؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ شادی کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066. یا معشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں شادی کر لو. مثالی نوجوان وہی ہے جلدی شادی کرے. لیکن ماں باپ بھی بولتے ارے ابھی بیٹا 18 سال کا, 20 سال کا, بیٹی ابھی 22 سال کی ہے. اور کچھ نوجوان بھی بولتے ابھی تو ہم بچے ہیں. اچھا 25 سال کے ہو گئے آپ بچے ہیں, 30 سال کے ہو گئے بولے بچے ہیں, اب عمر نہیں, شادی نہیں کرنا. بھلا بتائیے صحابہ کرام کون ایسا بولا کرتے تھے؟ اولیاء اللہ ایسا بولا کرتے تھے؟ ارے بھائی فتنے کا زمانہ ہے, فتنے کا دور ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے. نہیں بچا کے رکھیے گا تو فتنے میں پڑ جائیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو دیکھتے تو ابھارتے, نوجوانوں شادی کر لو, نگاہیں نیچی رہے گی, شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور اگر نہیں ہے طاقت تو روزہ رکھو, روزہ رکھیے. نگاہ جو ہے وہ شیطان کا زہریلا تیر ہے. نگاہ ملی, مسکرائے, وعدہ ہوا, پھر ملاقات اور گناہ. اس لیے مردوں کے لیے بھی پردہ ہے. مولوی صاحب نظر نیچی کریں گے تو جان کا خطرہ, نظر اونچی کر کے چلیں گے تو ایمان کا خطرہ. بھائی 20 سے چلیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 آیت نمبر 31. آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ نگاہیں نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اگر نگاہیں نیچی رکھنے کی پریکٹس ہو جائے بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. پھر آگے کہا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس لیے بہنوں سے بھی ہے اللہ کا ڈر پیدا کریں. بہن ہو تو ایسی کیسی. ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہوں گا. وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302. اللہ کا ڈر کہ ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, بیٹی نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا, تو ماں نے کہا ارے کہاں عمر, تو بیٹی نے کہا اذن لم یرانا عمر فرب عمر یرانا. عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. ایسی بہن کی ضرورت ہے, کاش کہ ایسا ہو جائے. ناظرین اکرام, مثالی نوجوان کا تذکرہ اگلی نشست میں بھی ہم کریں گے. آج کی نشست میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوان کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق دے. اللہ ان کو بدعت و خرافات سے, دنیا کے جھمیلے سے ان کو دور رکھے, کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.